دعا کرتا ہوں کہ خدا تم سب کو بھی سلام سے بچا. آپ اس جگہ کے چوگر پھر ان کی دیوار جاتے ہیں ہر طرح کی انسانی اور شیطانی مداخلت ہم کبھی یسوع نام سے بھاگتے ہیں. اے خدا قادر مطلب تیرے بچے اور تیری بچیاں تیرے پاس آئے تھے. تو ہمیں ہمیں آج عبادت کے لیے تیار کر. ہماری سوچوں ہمارے خیالوں ہمارے ارادوں کو خدا اپنی مرضی کے مطابق ڈھال. اور آج میں جماعت کے ساتھ مل کر تیرے قادر کی دعا کرتا ہوں. اپنے بندے کو آج پاک پورا تازہ مسا دے جو ہفتہ بھر کی محنت اور جو آنسو بہائے ہیں ہمارے لیے ہماری حالت اور ضرورت کے مطابق کلام مانگا ہے. کرم کر کے تو اپنے بندے کو بیان کرنے کی بڑی قدرت دے. سردوں کو بڑی برکت دے. جو بہن کے بچے آ چکے ہیں وہ آج ان کو بھی برکت دے. اور ہم سب کو پرستش کے مسا میں ہم سب کو آسمانی قوت اور جوڑ سے بھر اور ہمارے بدن روح پر قبضہ کر. شروع سے آخر تک تیرا روح تیرا ہی کرتبہ چھائے رہے. تیرے بیٹے مسیح کا نام سے مانگتے ہیں آمین. آپ جتنے یہاں موجود ہیں میں آپ سب کو اس عبادت میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ایسا ممکن کیا. ہمارے بندر توڑے ہمیں ساری شیطانی رکاوٹوں کو دور کیا اور ہمیں یہاں لایا. میں آپ سب کو اس مقدس محفل میں آج کی عبادت میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب ہم 15 منٹ لیٹ ہوئے اور ابھی بھی آگے میں نہیں آئے. اب ہم اپنی عبادت شروع کرتے ہیں اور زبور گائے تھے 103. یہ پہلا حصہ دعا ہے. دعا کا میری جان تمہارے خدا. دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے رحمت نال بھریا پاک یہوہ کا. بڑا پیارا ہے اور بڑا چپا کے چپ کے اور باتوں پر غور کر کے اس کو گائے کا بڑی برکت ملے گی. زبور نمبر 103 رحمت نال بھریا پاک یہوہ کا.
کا شکر کرتا ہوں جس نے پورا ہفتہ ہمیں ڈکیتی چوری توڑ پھوڑ کے ظلم سے بچایا اور آج ہمیں اکٹھا کیا. میں آپ سب کو اس عبادت میں شامل کرتا ہوں اور اب ہم سب مل کر اس بات کا شکر گزاری کریں گے کہ خدا نے ہماری حفاظت کی اور اب وہ بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ ہمارے درمیان میں موجود ہے. ہمیں برکت دینے، شفا دینے، معاف کرنے اور نجات دینے کے لیے ہم اپنے خدا کو بڑے جوش کے ساتھ تالیوں کے وسیلے سے اپنے خدا کا استقبال کریں. زوردار تالیاں. مسیح یسوع آج کل بلکہ ابد تک جیسا. اب ہم زبور گائیں گے 118 سزا دیگر رحمت ساجرہ. مسیح یسوع آج کل بلکہ ابد تک جیسا اور آج بڑی قدرت کا ساتھ ہمارے درمیان میں موجود ہے. زبور گائیں گے 118. اور جو نئی پاکستان چھپی ہے وہ اس میں ہے 131 کلوری دے سہارے پاپی بچ جاتے کلوری دے سہارے پاپی بچ جاتے بڑے ایمان کے ساتھ تعلیم کیا ہے کہ خدا نے پورا
Holy Spirit.
میں 11 نمبر، چھوٹی کتابوں میں 11 نمبر، بڑی کتابوں میں 21 نمبر بندھن ایمان کے ساتھ، بندھن ٹوٹیں گے، جوئے بھی ٹوٹیں گے. کیوں؟ کیونکہ یسوع آیا ہے. ہر یسوع آیا ہے، ہر سوچ آیا ہے. یہ 21 نمبر بڑی کتابوں میں، 11 چھوٹی میں ایمان کے ساتھ اپنے مسیح نبی باتوں گاڑی تعبیر ایمان کے ساتھ خدا سے کریں کہ میرے بھی بندوں کو جیتے گہری کے لاپرواہی کے روٹی کا نقصان کے سارے بندے توڑ اور گیت ہے ایک چھوٹی چیز ایمان سے گائے. یہ خدا کا کلام ہے، اس کا وعدہ ہے.
सर्दियों की वजह से मरीज भी बहुत बढ़ गए, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है और ये पर अजीज़ों आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ तो खुदा ने हमें जिंदा रखा और यीशु के दुखों के दिनों में शरीक करने की जिंदगी दी, हमें चांस दिया। अगर हमारी जिंदगी में कोई कमी काटा है, अगर हमने तौबा नहीं की, अगर हमारा नाम किताब हयात में लिखा हुआ नहीं, तो हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपना नाम किताब हयात में लिखवाएं। क्योंकि जिस ये प्रकाश का 15 बाब की 20वें बाब की 15वीं यानी आखिरी आयत है, जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना पाया गया वो आग और दलदल की झील में डाला जाएगा। ये खुदा का कलाम है। सोचें कि आपका भी किसी का तो रह गया है। कितने लोग हैं, कितनी बच्चियां बच्चे पहले जिनका नाम ही किताब हयात में नहीं लिखा, जो खुदा के बेटे बेटियां नहीं बने, जो खुदा के साथ में ज़ात-ए-इलाही में शरीक नहीं हुए। तो हमें खुदा ने ये एक साल और बख्शा है जब तमाम पूरे ज़मीन पर रोज़ों की इबादत हो रही हैं, घरों में भी इसी तरह आप भी सब इस मौका से फ़ायदा उठाएं। अपने अपने कॉन्ग्रेगेशन में देखें, अपने अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में देखें। पिछले साल जो लोग हमारे साथ थे उनमें से कुछ अब हमारे साथ नहीं, वो अभी भी सो गए हैं, लेकिन खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें और अपने रिश्तों, चाचा बाबा, अच्छी माँ, अच्छा बाबा और आपस में जो कामियाँ कमजोरियाँ को कलेक्ट करें, अपने घरों में माहौल को बेहतर और भला करें। इन रोज़ों के अय्याम में बाकायदगी के साथ दुआ करें। दूसरा ये है कि इस दफ़ा हमारे ग्रुप, आपके ग्रुप की तरफ से पूरे साल का प्रोग्राम प्रिंट होके हमारे पास है। जिन बहन भाइयों के पास वो सालाना प्रोग्राम नहीं, वो बहुत सारे हमारे पास बाकी हैं, वो ले। तो हमेशा मैं कहता हूँ वो तो अपना आपका प्रोग्राम है। आप सुबह अपनी इबादत करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, डेली ब्रेड है, वादों का खजाना है, और जो पढ़ते हैं बाइबल के जो आपने शुरू की हुई है, पढ़ते वक्त उसके अंदर रखें ताकि फौरन आपको याद आ गए, उसको हाथ में लेकर उस पर दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे ग्रुप की तरफ से पूरा सालाना प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्रामों के लिए मैं दुआ करता हूँ, करती हूँ कि कामयाब होगा। दूसरी बात, जो कुछ होना है पूरा प्रिंट होकर हमारे सामने है। मदर डे, फादर डे, चिल्ड्रन डे और जो कुछ भी हमारे प्रोग्राम हैं उसके लिए हम दुआ करें और तैयारी करें। माली तौर पर कोई प्रोग्राम पैसे के बगैर तो होता नहीं। अब तो बाजार में पेशाब करने जाओ तो 5 रुपये लेते हैं और बड़ा बोलते। तो मेरा कहने का मतलब है कोई चीज़ भी पैसे के बगैर नहीं। तो बड़े बड़े प्रोग्राम, ये बड़े बड़े प्रोग्राम छपवाना, करना, कराना क्या मुफ्त होता है? तो जब आप उसको पढ़ेंगे आपको पता है अब क्या प्रोग्राम आने वाला है, अब क्या होगा, मुझे उसके लिए क्या देना है, पैसे कितने देने हैं, या उसके लिए रोजे रखने हैं, या उसके लिए दुआ करनी है। दूसरा ये कि अगस्त में जो हमारा प्रोग्राम स्पेशल होने वाला है वो 3 दिन का सेमिनार हो लगातार, तो उसके लिए हमें जगह की जरूरत है। तो वो भी पैसे के बगैर तो होगा नहीं। जाहिर है किसी जगह करेंगे तो टेंट लगाना पड़ेगा, किसी का किराया देना पड़ेगा, और जितने खर्चे अपना चाहते हैं वो भी होंगे। तो वो किसी एक बहन भाई से तो ज़्यादा सीरियस नहीं हो सकते। वो आप सब करें, उसको देखें, उसके लिए अपने आप को अभी से तैयार करें।
اس کے ساتھ اور بھی جتنے آنے والے پروگرام ہیں ان کو پڑھیں، یاد کریں۔ اس دفعہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا ہے، آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس کو پڑھیں، روزانہ دعا کرنا، دفتر میں بھی دعا، آفس میں بھی دعا کرتا ہوں دوپہر کو لنچ بریک میں کہ خدا یہ پروگرام سارے کامیاب ہوں اور تیرے نام کو جلال کے لیے بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو برادر جوید کا ذاتی پروگرام نہیں، یہ برادر جوید کا ذاتی گروپ نہیں، یہ تو ہم سب کا۔ تو حالات بہت خراب ہے ملک کے بھی، تو آپ خدا کا شکر کریں، حالات بہت خراب ہے، مہنگائی زیادہ ہے، بم بلاسٹ تیسرا دن لگاتار پشاور میں بم بلاسٹ ہو گئے۔ آج بھی صبح جو بم بلاسٹ ہوا کتنی جانیں پولیس والے دیگر لوگ بھی گئے، تو ہم کو روکے نہیں ہیں، کس وجہ سے خدا نے ہمیں بچایا ہوا ہے، خدا سے پوچھیں اور اس کی مرضی جان کے سے پورا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان دنوں موسم کی وجہ سے بدلا زکام کافی اور بیماریاں بہت ہیں، ڈاکٹروں کی عید ہو گئی ہے، تو آپ میں چاہتے کہ نام آپ کے سامنے پڑھوں گا اور شکرگزاری کروں گا ان بہن بھائیوں کے لیے جن کو آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے خدا نے اٹھا کھڑا کیا ہے، شفا دے دی ہے۔ اس میں پروفیسر ڈاکٹر ان کو خدا نے کافی بہتر کیا ہے، اور بیٹا کام ہو گیا امریکہ میں، نیو یارک میں، یہ بھی نیو یارک میں۔ تو اسی طرح جب دور دراز سے آپ کی دعاؤں کے لیے یہ درخواستیں ہوتی ہیں تو کیا یہ آپ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، کوئی اچھی بات ہے؟ کیا نیو یارک میں بہت بڑا شہر میں نے دیکھا ہے اور وہاں کوئی آدمی دعا کرنے والا، یہ آپ کی ویب سائٹ ہے، اس کو دیکھ کر لوگ اپنے نام دیتے ہیں اور جو ہمارے میسج وہاں جاتے ہیں، ہمارے عزیز وہاں بہت ظفر لگے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی قدر جانیں کہ نیو یارک میں سے آپ کو یہ ریکویسٹ آ رہی ہے۔ اب میں جو پڑھوں گا یہ زیادہ تر لاہور سے آئی کہ لاہور میں کوئی آدمی اتنا بڑا شہر ہے، تو آپ اپنی قدر کو جانیں، آپ اپنی ذمہ داری کو جانیں۔ جو میں نام پڑھتا ہوں اگر وہ یاد رہتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو اتنا تو آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے نام آج تیرے حضور میں رکھے گئے ہیں اور جتنے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کرا رہے ہیں۔ ابھی ہمیں پتہ چلا سسٹر سنینا بٹی کا یہ نمبر 1 پر بیٹھتی تھی کرسی پر، آپ کو میں یاد کر رہا ہوں جو ریگولر آنے والے ہیں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، بہت دکھی ہے، ہمیں مجھے ابھی پتہ چلا، بڑا دکھ ہوا۔ 15,000 کا ایک انجیکشن ڈاکٹر نے لگا لیا، پھر 50,000 روپے اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ اس کے پاس کوئی ڈیوٹی ہے۔ آپ کی دعائیں لاکھوں روپے سے زیادہ کامیاب ہوں گی۔ سمینا بٹی جو یہاں پہلے بیٹھتی تھی ریگولر آنے والی، جسے مقصد کے ساتھ ہی آتی دل والی کر کے دنیا بہت دکھی ہے۔ تو آپ جو کام کچھ توانہ ہے یہ مان نہ کریں، آپ کی انسان آپ کے ساتھ ہم کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے زندگی گزار میں ہم۔ تو اب میں چاہتے ہیں نام پر ٹول ہو جائے، جس سے مارکیٹ کی بھابھی ہے وہ مسز شیلا پرشاد، وہ 2 دنوں سے کافی ٹائم سے کوما میں ہے۔ اب جو کوما میں پڑی بے حس، اس کا عزیز رشتہ دار پر کیا کیتی ہے؟ آپ اس کو بڑا اچھا پروگرام جیو کا دکھائیں، کوئی دکھائیں، کیا وہ سن سکتی ہے؟ کیا وہ لوگ اچھے گانے ڈانس دے سکتے؟ تو وہ نہیں، اور کتنے تصیہ ہے اس خاندان کے لیے، اس کا بھی دعا کرنی ہے، نہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسرا مسٹر ویسٹر کر کے کراچی سے ہے، ان کے پپے کا آپریشن بہر ہے کہ اس کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔
کوئی کامیاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا. مسٹر آفتاب پرساد یہ دوائی ہے اس معاشرے کا. دل کی تکلیف ہے تو ہم اس خدا سے جتنی دل بنایا ہے اس سے دعا کریں گے خدا اس کو اس تکلیف سے آزاد کر دے. پادری جیکب جان کراچی سے ہیں. انہوں نے پادری ہوتے ہوئے آپ کے سامنے یہ درخواست بھیجی ہے. کیا وہ خود دعا نہیں کر سکتے؟ تو پادری ہے ہم لوگ پادری کرنے کی. آپ کو اتنی خدا نے عزت دی ہے اس گروپ کو آپ کو اتنا آنر دیا ہے کہ پادری جیکب جان نے کراچی سے درخواست کی ہے کہ ان کا بائی پاس ہونے کے رپورٹ ڈاکٹر نے کہا ہے. تو خدا کی جو مرضی ہے بائی پاس ہو تو خدا مدد کرے. خدا خود اس کا آپریشن کر دے. آج کل یہ بھی لاکھوں کے حساب سے بائی پاس آپریشن بھی لاکھوں کا خرچہ ہے. تو اگر آپ کے دعاؤں سے ایسے ہو جاتا ہے تو بھی آپ کا کتنا آنر. مسز جوزفین جیسی منتری ہمارے کسی وقتوں میں بہت پرانے ریگولر ممبر تھے. اب ان کے جوڑوں کی وجہ سے درد کی وجہ سے نہیں آ سکتے. وہ کوئی دکھ ہے درد ہے اس بیماری کا نام میڈیکل بار جان کے ہڈیاں بڑھ رہی ہیں تو بہت پریشان ہے. ان کے لیے دعا کرنی ہے. ہڈی کا تو نام میں نہیں لے. اب اس میں جتنے چاندے کا نام ہے اور پڑھ دیتا ہوں. باقی سب کے نام وہ سب کی حالت وہ سب کی ضرورت خدا جانتا ہے. آپ بھی ان کو یاد رکھیں اپنی صحت کے مطابق. خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں. یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو دعا کیا کرے. میرا نیہ پڑھ کے دیکھیں. اسی لیے آپ کو دور نزدیک سے جو لوگ خط لکھتے ہیں کلام کے فیصلے کے روح سے فارمول کے مطابق اگر تم میں کوئی بیمار ہے تو دعا کرو. آگے کیا لکھا ہے اگر کوئی تندرست توانا ہے تو وہ گیت گائے خدا کی پرستش کرے کہ خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں میں تیرا گھرانہ بیمار نہیں. اور اگر تو بیمار ہے تو تیل ہم مسا کر کے دیتے ہیں ایمان سے گائے تو وہ بیمار جوڑوں کی درد سے ٹینشن ڈپریشن جادو تعویذ سے بدکران کے کاموں سے آزاد ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کی دواؤں میں تیل میں اتنا اثر ہے کہ اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ بھی معاف ہوگا. بتاؤ گناہ کون معاف کرتا ہے؟ خدا کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے. اس نے اپنے لوگوں کو کلیسیا کے فضل بخشا ہے. وہ پرستش کریں پیر بھر کے دعا کریں تو وہ بیمار شفا پائے گا. بلکہ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے. تو آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں اور ان کے لیے دعا کریں. بہت سارے نام ہیں. ایئر فورس میں پاکستان ایئر فورس میں ایک خاندان ہے جو سالوں سال سے جادو تعویذ گرموں چرچموں کی وجہ سے سکھایا جا رہا ہے. لٹ گیا بیمار ہو گیا پریشان. ان کے لیے دعا کرنی ہے. ارشد گھر میں گھرانے میں تمیز کا قبضہ اس کے لیے. اختر جی داس نے حبیب ولیم کا گھر فروخت کر دیا. یہ گھر ذاتی طور پر حبیب ولیم کا ہے. یہ حق حبیب ولیم کو مل گیا ہے. اسی طرح لائنیں لگی ہوئی. کسی کا کیس ڈائیورس کے لیے کورٹ میں ہے. کسی کا زمین اور یہ زمین کا چکر. لوگ بہت پریشان ہیں. آپ اپنے کو خوش قسمت سمجھے کہ بجائے ہم چکروں میں پڑیں بلکہ ہمیں تو یہ آنر ہے کہ ہم ان چکر والوں کے لیے دعا کریں. پروین کے ہاتھوں میں درد ہے. ورسیلا وکٹوریا ان کو بھی بیماری ہے. اندرونی کوئی بیماری لیتا ہے. اور اسی طرح سلیم حبیب کے گھر میں بھی جمال کے گھر میں بھی اور ایلفرڈ فرانسس کے گھر میں اور سعادت اور ان کے خاندان کے لیے دعا کریں. اور اسی طرح پیٹر کے لیے اور سلیم پطرس کے لیے اور ان سب کے لیے
جو اس وقت جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سب کے لیے جو ہسپتالوں میں ہیں اور گھروں میں آزمائے ستائے اور پریشان ہیں، اور ہم شکر کریں کیونکہ ہم بیمار ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں، یہ آپ ایکسٹرا آرڈنری ہیں، آپ کے ساتھ میں امریکہ سے درخواست سے آئی ہیں، لاہور سے آئی ہیں، آپ بڑے بوجھ کے ساتھ اور بڑے ایمان کے ساتھ، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں دکھ سہنے والوں میں سے نہیں، میں تو دعا کرنے والوں میں سے سب بہن بھائی اپنے آپ کو دعا کے لیے تیار کریں کہ آپ خدا مجھے شفا کی نعمت برکت دے، بخش دے، تاکہ ہم ان کے دعا کریں میں سب ہاتھ سیدھے ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ آنکھیں بند کریں، شیطان کو موقع نہ دیں۔ میں درخواست کروں گا بھائی ایلبرٹ سے، وہ ان سارے بیماروں کے لیے جو موجود ہیں، جو جہاں جا بجا ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ بھائی ایلبرٹ، اپنے سروں کو جھکا، اے خدا کے پاک بر ہم دل کی گہرائی سے تیرے شکر گزار ہیں اور تیری پاک ذات کو جھک کر سجدہ کرتے ہیں۔ پہلے خدا تیرے شکر گزار ہے خدا کہ تو ہمارا رب اور ہم تیرے لوگ ہیں، اور جب بھی خدا تیرے بچے کسی دکھ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع تجھے تکتے ہیں، اور تیری طرف سے خدا انہیں صحت تندرستی ملتی ہے، شفا ملتی ہے، کیونکہ تو شفا کا منبع ہے۔ پہلے خدا اے خدا جتنے تیرے بندہ نے خدا نام پڑھے خدا ان سب کو خدا ہم تیرے مذبح کے سامنے لاتے ہیں، تیری قدرت والے ہاتھ کے نیچے لاتے ہیں خدا، کیونکہ تو کام اور کلام میں قدرت والا خدا تھا میرے خدا، اور تو خدا وہ خدا ہے کہ جب بھی خدا تیرے بچے خدا تیری طرف نگاہ کرتے ہیں تو تو نے خدا ایک تسلی، اطمینان، صبر دیتا ہے، کیونکہ تو تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے۔ اے خدا جتنی جانیں خدا تیرے حضور میں ہے خدا تو ان سب جانوں کو خدا تو جانتا ہے کہ جو جو ان کی ریکویسٹ ہے خدا، جو جو خدا ان کی آس ہے خدا، تو خدا نے ان کے تمام دکھوں سے خدا تو آزاد کرتا ہے، کیونکہ تو آزادی کا خدا ہے خدا، تو ناممکنات کا خدا ہے، تو تبدیلی کا خدا ہے، اور تو خدا صحت اور تندرستی کا خدا ہے، کیونکہ تیرے کہنے سے تیرے بچے شفا پاتے ہیں۔ خدا جتنی جانوں نے خدا اس ایمان کے ساتھ تیرے سامنے ریکویسٹ پیش کی ہے خدا تم سب کو خدا نام ب نام ایک ایک زندگی کو چھو اور انہیں مکمل طور پر شفا دے، تاکہ شفا پا کر خدا تیری شکر گزاری کرے، اور جتنا کام خدا تو نے کیا خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو بیمار رہ گئے ہیں اے خدا ابھی لگا ابھی نہیں لگا، ابھی گیت ہے۔ وہ بچوں کا انتظار کر رہی ہیں، یہ بچے بھی جا سکتے ہیں، یہ بولے اپنے بچے کو سو جماعت میں جتنے بھی بچے ہیں وہ بات ہے کہ یہ ان کی بڑی قربانی ہے کہ وہ کلام سننے آتے ہیں، وہ کلام سننے کی بجائے وہ کلام سنانے کے لیے، بچوں کو سکھانے کے لیے اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ میں ان کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، اور ان بچوں کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں